الحمد لله الذي خلق عيسى بغير ماء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعباده الذين اصطفى. حضور مجلس ایوان علم میں موجود ارباب علم دانش، فکر اسلاف سے مزین طلباء کرام، قریب و دور سے تشریف لانے والے حاضرین مقابلہ، آج کے اس جاندار تقریبی مسابقہ میں میرا موضوع سخن حیات عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اسلام کا وہ عقیدہ سناؤ کی وہ بھٹی ہے جس میں تمام یہودیت، موجودہ عیسائیت، نظریہ تثلیث و کفارہ، مرزا قادیانی، مسٹر محمد علی لاہوری، سر سید احمد خان نیچری کا پورا کباب صاف ہو جاتا ہے، اور عقیدہ توحید، ختم نبوت، حیات النبی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء اور نزول من السماء کا عقیدہ کندن بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ کرسی انصاف کے زینت جج صاحبان، اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کی 13 سورتوں میں 84 بار فرمایا۔ کہیں کلیت ابن مریم کہا تو کسی جگہ آپ کا لقب مسیح عبد اللہ کلمۃ اللہ ذکر کیا، اور کہیں آپ کو عیسیٰ کے نام سے یاد کیا۔ ویسے کے وقت بنی اسرائیل ہر قسم کی برائی میں مبتلا تھے، حتیٰ کہ قتل انبیاء پر دلیل یہودیہ کے بادشاہ ہیروڈیس نے اپنی محبوبہ کے کہنے پر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خلق خدا کے رہنمائی میں اپنا فرض منصبی ادا کرنے لگے۔ یہودیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، ایک طرف برے بندوں کی بری تدبیر تو دوسری طرف خدائے برتر کی بہترین تدبیر۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہود کی تدبیر اور اللہ کی خفیہ تدبیر دونوں کو قرآن نے مکر کہا ہے۔ فصاحت و بلاغت کی زبان میں اسے مشاطرہ کہتے ہیں، یعنی دو الگ الگ چیزوں کو ہم شکل ظاہر کرنا۔ یہود کی تدبیر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قتل ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر آسمان پر اٹھا دینا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے رافعک الیہ، میں تجھ کو اپنی جانب اٹھا دینے والا ہوں۔ قوم یہود بے یہود کہتی ہے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ قرآن کریم زوردار الفاظ میں تردید کرتے ہوئے کہتا ہے وما قتلوہ، یہودیوں کے ہاتھوں میں قتل نہ ہوئے۔ نصارہ کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو صلیب چڑھا دیا۔ قرآن کریم پھر بول کرتا ہے وما صلبوہ، عیسائیوں کے ہاتھوں میں صلیب نہ ہوئے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی جانب اٹھا لیا۔ میں یہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء پر قرآن کریم سے نقطہ ذکر کرنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اے مریم یقین کر لے بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے خوشخبری دیتا ہے ایک کلمہ کی جس کا نام مسیح ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَيُخْرِجُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، عیسیٰ میں تجھے کافروں سے پاک رکھنے والا ہوں۔ تیسرے مقام پر فرمایا وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مریم کی اولاد شیطان کے چھونے سے پاک ہے۔ چوتھی جگہ ارشاد فرمایا اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، پاکیزہ کلمے اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ اللہ کا کلمہ سیدنا عیسیٰ کافروں کے ہاتھوں سے بھی پاک، شیطان کے چھونے سے بھی پاک، معلوم ہوا یہ پاکیزہ کلمہ اللہ کے پاس آسمانوں پر موجود ہے۔ جی ہاں، اس مقام پر اپنی دلیل کا موتی بھی آپ کے پیش گزار کرتا چلوں۔ سیدنا عیسیٰ اپنی والدہ مریم کے بدن سے پیدا ہوئے۔ مریم زمین پر رہتی تھی، آپ کی پیدائش نسبہ جبریل کا اثر تھا۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے عیسیٰ میں اپنی روح بھر دی۔ جبریل کا تعلق آسمان سے تو معلوم ہوا عیسیٰ مریم کی وجہ سے زمین پر ہے تو جبریل کی وجہ سے آسمانوں پر ہے۔ ایک اور لحاظ سے دیکھیں دجال کے مقابلہ کے لیے جماعت انبیاء میں
عیسائیت ختم، یقتل الخنزیر، یہودیت بھی ختم، یضع الجزیۃ، جزیہ بھی ختم، تضع الامانۃ عن الارض، زمین خیز سے بھر جائے گی، ترکع الاسود مع الابل، شیر اونٹوں کے ساتھ چلتا ہوا نظر آئے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان اعبدوا اللہ ربی وربکم کہہ کر اپنی عبودیت کا اعلان کیا، نظریہ تثلیث کو باطل کیا، عقیدہ توحید کو ثابت کیا، پھر روزہ رسول پر حاضری دیں گے، ثم ان کان علی قبره فقال یا محمد لأجیبنہ، اور سلام پیش کریں گے، حضور علیہ السلام جواب دیں گے۔ آپ کے سلام اور حضور علیہ السلام کے جواب سے معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ ادھر پنجاب کا دجال کانا قادیانی کہتا ہے انی متوفیک، وعدہ کا وقوع ہو چکا، ان سفر موت آ گئی۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ ساتھ تیری عقل بیماری گئی، تقدیم و تاخیر فصاحت کی جان ہے، بلاغت کی شان ہے۔ نہ متوفیک کا معنی موت نہیں بلکہ پورا پورا وصول کرنا ہے۔ آپ کی حیات نے قادیانی کا نظر نوازے کر دیا۔ سیدنا عیسیٰ کی بقیہ حیات کا بڑا مقصد بڑے بڑے باطل بتوں کو ختم کرنا ہے۔ میں آج اس سٹیج کی وساطت سے یہ بات کہنا چاہوں گا، اے باطل کی ہر شکل اپنے آپ کو حق کے ساتھ جوڑ لو، ورنہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کا قرآنی فیصلہ تم کو مقتول کر دے گا۔ یہ پکا مسلمان بنا چھوڑے گا۔